اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام درس شفا میں خاص عنوان انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کے مختصر قصص اور واقعات اور بالخصوص ان کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے مقدس اور پاکیزہ کلمات جو دعائیہ کلمات ہے وہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں اپنی تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور دعا وہ واحد سہارا ہے جو انسان کی فطرت کا اصل غماز ہے۔ اپنے رب سے دعا کرنا، اپنے رب سے فریاد کرنا، یہ انسان کی فطرت کا اصل غماز ہے۔ کسی کہنے والے نے یہ پوچھا اور کہا کہ دعا کا سلسلہ کتنا قدیم ہے، تو جواب دیا گیا جتنا انسان خود، یعنی انسان جب سے دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ دعا انسان کی تسلی اور راحت کا وہ بنیادی ذریعہ ہے کہ جس سے انسان اپنے قلب و جگر کے اندر تسلی پاتا ہے۔ کچھ اعترافات اپنے معبود کے سامنے کر کے خود فریبی سے جان کو چھڑا کر وہ اپنے اندر تسلی پاتا ہے۔ میں اور آپ اگر اس بات کا فیصلہ کریں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو یقیناً سب سے بڑی نعمت دل و دماغ کا سکون ہے، اور وہ سکون اللہ رب العالمین دعا کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی دانائی کی بات کی ہے کہ اگر دعا کا سلسلہ نہ ہوتا اور اپنے مالک سے التجا اور اپنی مشکلات اور اپنے معافی ضمیر اور اپنی کمزوریوں کو ذکر کر کے اس کی پناہ کو طلب کرنے کا سلسلہ نہ ہوتا، دعا کا سلسلہ نہ ہوتا، تو یہ دنیا ایک پاگل خانہ ہوتی۔ اس لیے کہ جب مشکلات ایسی سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور ایسے غم کے اندھیرے سامنے آ جائیں کہ جس میں نہ نکلنے کی کوئی روشنی ہو اور نہ کوئی راستہ ہو، تو اس وقت بے ساختہ ہاتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، اور وہ بے چینی اور اپنی اضطراب اور اپنی پریشانی اور اپنے غم کو ذکر کرنے کے بعد اگر آنکھیں کچھ آنسوؤں کے ساتھ نم بھی ہو جائیں، ابھی وہ دعا کے کلمات جو التجائیں اور طلب برآور نہ ہوں، سامنے اس کی قبولیت بظاہر نظر بھی نہ آئے، لیکن ایک کام تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ قلب پر تسلی کے آثار کو چھوڑ جاتی ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات محترم ناظرین یہ ہے، اور سننے والے جو لوگ ہیں میرے بھائی میری بہن، وہ یہ ہے کہ دعا میں سب سے پہلی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت ہو، اور جس رب کریم کے حضور ہم حاضر ہیں اور التجا کر رہے ہیں، اس کا مرتبہ، اس کے مقام، اس کی حیثیت ہمارے سامنے موجود ہوں۔ پھر ہم جن جذبات کو بیان کر رہے ہیں، تو کیا ہم نے جو جذبات کے لیے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے، اور ہماری زبان جو ہمارے معافی ضمیر، ہمارے باطن کے تقاضے کو بیان کر رہی ہے، تو کیا ہمارے الفاظ ان تمام چیزوں کو بیان کر پا رہے ہیں؟ یہ الفاظ تو بڑے سنہرے ہیں، لیکن دل کے جذبات اس کا ساتھ نہیں دے رہے، انٹینشن نہیں ہے، نیت نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو دعا کو انسان کے کانوں سے اوپر تک نہیں جانے دیتی۔ لہٰذا التجا اور فریاد اللہ رب العالمین سے کامل سکون پانے کے لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کی اولین چیز ہے کہ زبان جو کلمات کہہ رہی ہو تو وہ دل ہی کی ترجمانی کر رہی ہو، وہ فکر ہی کی ترجمانی کر رہی ہو، اور زبان اور دل کے اندر کہیں دوری نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی مشکل مشق ہے۔ میں کہوں گا اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم قرآنی دعاؤں کی طرف اپنی توجہ لے جائیں۔ قرآنی دعاؤں کا فائدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات انبیاء جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ وہ پارسا، پاکیزگی اور شرافت میں سب سے اعلیٰ ہیں، جب انہیں اپنی زندگیوں کے اندر آزمائش، غم اور تکالیف ایسی آئیں کہ جس کو کہا جائے کہ آسمان سے چھوتے ہی ہوئے وہ پریشانیاں کہ جس کا کوئی ادراک نہ ہو اور جس سے نکلنے کا کوئی سہارا نہ ہو، انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور جو دعا کی ہے اور جو فریاد کی ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کی فریاد اور دعا کو قبولیت کا درجہ دیا۔ تو ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ نے پھر کئی ہزار سال کے بعد اپنے محبوب کے سینے پر قرآن جو اتارا، تو ان دعاؤں کا ذکر پھر اس قرآن کے اندر کیا۔
انبیاء کرام کی دعاؤں کی نقل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس تاریخی پس منظر میں چلا جاتا ہے، ان کے حالات میں چلا جاتا ہے، ان کے واقعات میں چلا جاتا ہے، ان تاریخی تناظر میں چلا جاتا ہے. اس سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی یاد کا غلبہ ہوتا ہے. ذہن میں غیر اخلاقی خیالات اور غیر ضروری افکار وہ ذہنوں سے اور دل سے بالکل نکل جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انبیاء کرام کی اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی انکساری سے ہمیں عرفان الہی حاصل ہوتا ہے. اللہ کے حضور کس طرح حاضر ہونا ہے، یہ سلیقہ، یہ طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات، ہمیں حسن آداب آ جاتے ہیں، دعا کے آداب آتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنے رب کے حضور کس انکساری کے ساتھ، کس تواضع کے ساتھ اور کس خاکساری کے ساتھ آنا ہے. کل کی نشست ہم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس دعا کے کچھ ضروری لمحات اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان جنت سے دنیا میں تشریف لانا اور اس تمام مکالمے پر آپ کے مقام عصمت پر اگر ثہنوں میں کوئی سوال کھڑے ہو جائے تو اس کے جوابات ذکر کرنے کی سعادت پائی. آج اس دعا کو ہم لے کر چل رہے ہیں، وہ آدم ثانی حضور سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور آپ کی دعا سورہ ہود کے اندر ذکر کی گئی ہے جو آپ نے اپنے رب کریم کے حضور دعا کی. اور آپ دیکھیے انکساری دیکھیے گا اس دعا کے اندر، آپ عاجزی دیکھیے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن شاید نازک نہ ہو، جو سمجھدار لوگ ہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں، کہ انبیاء کرام جس قدر جل القدر ہے ویسے ہی وہ اللہ کی بے نیازی کو بھی سامنے رکھتے ہیں. اور رب کی بے نیازی کو سامنے رکھتے ہوئے کس قدر وہ التجا اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آپ نے شاہ فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اکبر. ترجمہ سنیے آپ اس کا، کیا جملے کہہ گئے حضرت نوح علیہ السلام. آپ کہتے ہیں، آپ بولے اے میرے رب بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی میں تجھ سے ایسی چیز مانگ بیٹھوں جو مجھے مانگنی نہیں چاہیے اور میں نے مانگ لی تو یا اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. یا اللہ میں ایسے سوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو سوال مجھے تیرے حضور نہیں کرنا چاہیے اور جس کا علم مجھے نہیں. اور پھر فوراً سر نیاز اور عاجزی اللہ کے حضور جھکا کر کہتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے، أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ دعا کا طرز اور اسلوب بالکل حضرت آدم کی دعا کی طرح ہے. ربنا، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کر لیا اپنی جانوں کے اوپر. اعتراف جرم، ندامت، خود کو ملامت کرنا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور یہ امید واسق توبہ کے جملے کے ساتھ، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا. یعنی انبیاء کی دعا میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ انبیاء کی دعا میں سب سے پہلے یہ کہ بندہ اعتراف جرم کرے، یعنی خود کے جرم کا اعتراف کرے. میں اپنے درجے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اور اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. خود نادم ہو، اپنے آپ کو ملامت کرے اور توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت سے امید رکھے کہ وہ ایسا کریم رب ہے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ دوبارہ نہیں لوٹائے گا. اس دعا کی کچھ تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اختصاراً، کیونکہ ہمارا وقت بڑا مختصر ہے. پہلے نوح علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا. قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جیسے سورۃ الاعراف میں ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ مومنون میں ہے، اور قرآن کریم کی ایک مکمل صورت سورہ نوح کے عنوان کے ساتھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آپ کی بڑی مبارک دعائیں قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے جس کو اپنے وقت کا ہم ذکر کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے
حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، شیث علیہ السلام کی۔ اور یہ مسئلہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا گیا۔ صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم نبی ہیں؟ فرمایا ہاں آدم نبی ہیں، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ کہ نوح اور آدم میں کتنا فرق ہے علیہ السلام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا 10 قرن کا فرق ہے، قرن جس کی جمع قرون آتی ہے، 10 قرن کا فرق ہے، یعنی 10 صدیوں کا فرق ہے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو آپ فارسی زبان کے اندر صدی کہتے ہیں۔ تو ایک حضرت نبی پاک نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 صدیاں ہیں، یعنی 1000 سال کا فرق درمیان میں آتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آپ اول رسول ہیں، حضرت آدم اول نبی ہیں، اور سب سے پہلے رسول جو ہے جو مبعوث کیے گئے بخاری شریف کے اندر موجود ہے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی عمر شریف تقریباً 950 سال کا عرصہ آپ نے، یہ طویل زمانہ آپ نے پایا۔ اور آپ کا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر وہ جانتے تھے، اس لیے۔ اور بعض علماء کا کہنا یہ کہ حضرت نوح کی قبر مسجد حرام میں ہے، یعنی مطاف کے اندر ہی حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا مزار مقدس موجود ہے، جس طرح کتابوں میں موجود ہے کہ 70 انبیاء مطاف کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری تعلیم کا خلاصہ، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تمام واقعات کو یہاں پر ذکر کیا جائے، لیکن قرآن مجید نے جہاں آپ کے واقعات کو ذکر کیا ہے اس کا جو بیلنس پوائنٹ ہے، یعنی جو اس کا ایک خلاصہ ہے ہمارے سامنے، وہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جس کو ہر مسلمان عورت اور مرد کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کُلًا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے نبی محترم، ہم آپ پر ہر نبی کا قصہ سنائیں گے آپ کو۔ نقص علیک وکلا نقص علیک من انباء الرسل، ہر نبی کے قصے کی خبر آپ کو دیں گے اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں دیں گے؟ فرما ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو اس سے ثبات اور استقامت حاصل ہو۔ دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں اگر سامنے آ جائے، آپ آنکھ بند کر کے کبھی موسیٰ کا تصور کرنا علیہ السلام، کبھی آپ آنکھ بند کر کے حضرت نوح کی زندگی کو ذہن میں لانا، کبھی آپ آنکھ بند کر کے یحییٰ و زکریا کی زندگی لانا، کبھی آنکھ بند کر کے آپ حضرت ذی الکفر و ذی الیسع اور نوح کی زندگی کو لانا۔ تو وہ واقعات، یہ کٹھن مراحل جو وہ گزار چکے ہیں اور کیسے صبر و استقامت کے ساتھ انہوں نے گزارا۔ بظاہر مشکلات، سامنے والا دشمن ایک پہاڑ کی چٹان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن جب انبیاء کرام نے صبر و استقلال اور اللہ کے کہنے پر صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے پھر ان کو ایسے غلبے عطا فرمائے کہ ان کے دشمنوں کو اللہ نے زمین کی خاک سے بھی نیچے کر دیا اور انہیں پیوند خاک بنا دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، جس طرح میں عرض کر رہا تھا، تعلیمات کو میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا بتاتے تھے۔ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو کیا بتایا؟ 3 باتیں بتائی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ کی امت سے وعدہ کیا کیا کہ جو نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا، یا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ 10 گھنٹہ بھی گفتگو کریں تو اس کا خلاصہ یہاں پر آ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے 3 باتیں کی تھیں۔ ایک سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنی امت کو بتائی اور اپنی امت کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ سکھایا اور اس سلیقے کے ساتھ آپ لے کر چلے، اس میں پہلی بات تھی کہ اللہ کی توحید کو وہ قبول کریں، دوسری بات وہ اللہ سے ڈریں، اور تیسری بات وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ یہ 3 باتیں قرآن کریم کی ان تمام صورتوں کے اندر ملتی ہے۔ اچھا، اس کا عوض کیا ہے؟ وہ خوش بخت لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اعلیٰ سادگی کو دیکھ کر اور اعلیٰ کمال کو دیکھ کر، جس میں بظاہر کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ ہیں، یہ پہلے کے وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام سے اس وقت ملے کہ جب تو اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ تیل خرید کے گھر میں چراغ کو روشن کیا جائے،
اور یہ لوگ میدان عمل کے اندر آئے، یہ اولین مہاجرین۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ جو آئے آگے اور انہوں نے بڑے بڑے شیاطین اور قوم کو پس پشت ڈالتے ہوئے، ان کے لیے انعام کیا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پہلا انعام یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ بعض گناہوں کو معاف کرے گا، یعنی انہیں آخرت میں عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری چیز، ان سے دنیا کے عذاب اور مصائب کو بھی بقدر امکان اللہ دور فرما دے گا، اور ان کی موت کو اللہ مؤخر کرے گا، یعنی ان کو لمبی عمریں دے گا اور ان کی موت کو اللہ رب العالمین مؤخر۔ تو یہ انعامات ان کی قوم کے لیے سامنے آئے، اور ایک طویل عرصہ تبلیغ کا اثر، تبلیغ کرتے کرتے جب حال یہ 950 سال گزر گئے، آپ کی عمر تھی، علماء نے لکھا کہ 600 سال جب آپ نے تبلیغ کر لی، 600 سال اللہ کی دین کی بات آپ نے کی، جب دیکھا کہ قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، چند لوگ ہی جمع ہوئے ہیں اور باقی سامنے جو لوگ ہیں وہ خوش گپیوں کے اندر ہیں، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس بات پر آ ہی نہیں رہے کہ موت آئے گی، اس بات پر آ ہی نہیں رہے کہ ہر ایک ایک نعمت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان پر اب کوئی تبلیغ اثر والی نہیں ہے، تو آپ اس سے پہلے کہ اللہ کے حضور کچھ کہتے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ نوح آپ کشتی بنائیے، کشتی بنائیے، ایک پانی کا جہاز بنائیے، اور بنائیے بھی کیسے؟ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ہماری نگرانی میں وہ کشتی بنائیں گے، ہم بتائیں گے کہاں سے لکڑی لانی ہے، ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کو تراشنا کیسا ہے، ہم بتائیں گے کہ اس میں آپ نے فلورز کیسے بنانے ہیں۔ تو بِأَعْيُنِنَا قرآن یہ کہتا ہے سورہ ہود میں کہ اے نوح اس کی مکمل تربیت ہم آپ کو دیں گے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدَعُ الْفُلْكَ، پھر آپ نے کی جب کشتی تیار ہو گئی، یعنی کشتی تیار ہونے کے مرحلے میں تھی، تو جو آپ کے قوم کے نافرمان لوگ تھے وہ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہم قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، جب وہ قریب سے گزرے تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ تو کارپینٹر بن گئے، آپ تو بڑائی بن گئے، آپ نے وہ باتیں چھوڑ دی جو آپ ہمارے ساتھ کرتے تھے، واہ یہ تو بڑی دور دور سے لکڑیاں سر پہ اٹھا کر لا رہے ہیں، تو کیا نبوت کا کام چھوڑ دیا آپ نے معاذ اللہ؟ اور آپ کیا اب جو ہے وہ اب کارپینٹر بن گئے، بڑائی بن گئے، اور یہ آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، کیا تراش خراش کر رہے ہیں؟ اتنی گرمی کے اندر آپ بیٹھے ہیں، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے جاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ ان کو مخاطب نہ کریں، بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ آج تم میرا مذاق کر رہے ہو، وہ دن بعید نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب وقت آئے گا اور پھر کائنات تمہارا مذاق کرے گی اور تمہارا تمسخر کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو قرآن مجید نے سورہ ہود کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا، جب کشتی تیار ہو گئی اور ہمارا حکم آ گیا، فارت تنور، تو جو تنور تھے وہ پھوٹ پڑے، فارت تنور یعنی جسے آج ہم روٹیاں بناتے ہیں نا، تو ہم اس کو تندور کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو اس معنی میں لیا کہ تندور سے چشمہ جاری ہوا، لیکن قرآن کریم فرقان حمید اس بات کو ذکر کرتا ہے اللہ اکبر کہ فارت تنور، وہ تنور جاری ہو گئے۔ اس کے کئی معنی کی گئے، ایک فارت تنور کا ایک معنی کیا گیا کہ سطح زمین، اس زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا بڑی تیزی کے ساتھ۔ حضرت سرکار مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معنی ہے قرآن کے کہ فارت تنور؟ فرمایا اس کا معنی ہے صبح صادق، یعنی جب لوگ سو کر اٹھے اور ہلکی روشنی آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عذاب ایسا تھا، لگتا تھا کہ آسمان سے کسی نے دروازے پھاڑ دیے ہیں، آسمان کو پھاڑ دیا ہے، یعنی الٹا آسمان پر لٹک گیا ہے، اللہ اکبر، اور یہ گر رہا ہے، یعنی اتنی موسلا دار بارش تھی۔ اس کو صحابہ کرام نے ذکر کیا، یعنی یہی سمندر کو الٹا رکھ دیا گیا ہے، جو اب اندازہ لگائیے سمندر کو اگر الٹا کر دیا جائے تو وہ پانی گرے گا کیسے؟ اوپر سے بھی بارش کا پانی اتنے فلو کے ساتھ، اتنا موسلا دار، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے آسمانوں میں دروازے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں ہیں، اور وہ پھاڑ دی گئی ہیں، وہ کھول دی گئی ہیں، اس طرح پانی گر رہا ہے،
اور زمین سے پانی ابل رہا ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی قول لیا ہے کہ روٹی بنانے والے تندور کے اندر سے بھی چشمے جاری ہو گئے، اور پانی اتنی تیزی کے ساتھ گویا کہ آنا شروع ہوا اور چلنا شروع ہوا کہ بلندیاں اور پستیاں سب یکساں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بلندیاں کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ، درخت، یہی بلندیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پانی عذاب کا ایسا تھا کہ کیا بلند ہے اور کیا پست ہے کچھ پتہ نہ ہوا۔ پہاڑ چشم تصور میں لائیے، ذرا غور کیجئے، اونچے اونچے پہاڑ یوں لگتے تھے جیسا زمین کے اندر چھوٹی چھوٹی کوئی چیز ہے، اس طرح پانی تیزی سے اوپر چڑھا۔ اور جس وقت آپ کی کشتی بن گئی تھی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال ارکبوا، اور اللہ نے فرمایا سوار ہو جاؤ نوح اس میں۔ لیکن کیسے سوار ہو جاؤ؟ فرمایا قال ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے۔ بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا لنگر انداز ہو جانا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا جو رب ہے وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے پروان چڑھی، ایک دعا تو یہاں پر آ گئی، دیکھیں یہی دعا جو اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے، کیونکہ کلمات کے قال، اللہ نے کہا قال ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ نوح اس کے اندر، یہ کہتے ہوئے کہ بسم اللہ مجریہا، کہ اس کا چلنا اللہ کے نام سے ہے، ومرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہو جانا اللہ کے نام سے ہے، ان ربی لغفور رحیم۔ ایک تو یہ دعا اب اس واقعے میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسی لیے حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مولا امام حسین کہتے ہیں کہ اگر کوئی، یہ دعا عام سواریوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کشتیوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دعا کو سورہ زمر کی اس آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یعنی سورہ زمر کی اس آیت کو اس دعا کے ساتھ جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے سورہ ہود کے اندر، اس کے ساتھ ملائے تو قوی امید ہے کہ چاہے طوفان خیز منظر بھی اگر سمندر کے اندر آ جائے تو وہ کشتی طوفان کا شکار نہیں ہوگی۔ اور وہ دعا بھی آپ دیکھیں سورہ زمر کے جو کلمات ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی کتنے جلالی ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ کی قدر و شان تھی ان نادان ظالموں نے اللہ کی قدر و شان کو جانا نہیں، نہ ویسی اللہ کی عزت کی، اور یہ زمینوں سے مٹی اٹھا کر بت بناتے رہے۔ اللہ فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ، والارض جمیعا قبضتہ، یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں آ جائے گی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، جن ستاروں کو تم نے خدا بنایا تھا، سورج کو تم نے خدا بنایا تھا، یہ 7 آسمان لپیٹ کر خدا کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، یعنی قدرت و اختیار میں آئیں گے۔ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، قبضہ قدرت و اختیار میں آئیں گے، اور سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات اور بہت بلند ہے ان گھٹیا الزامات سے کہ جو یہ کفار اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرما وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے اللہ کی وہ عزت و قدر کی نہیں۔ اس آیت میں بے شمار درس ہے کہ یہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے آداب ہیں، ذکر کرنے کے آداب ہیں، وہ عرفان ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات اس پر ناراض ہے کہ جس طرح مجھے یاد کرنا تھا ایسا یاد نہیں کیا، جس طرح مجھے ماننا تھا اس طرح مانا نہیں۔ اس لیے علماء نے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ کہ ہم اللہ کو ایک یقین کرتے ہیں، واجب الوجود یقین کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے اچھے نام ہے جس سے اس کو پکارا جائے، یاد کیا جائے۔ تو یہ تمام قرینے یہاں پر ذکر کی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اور وہ کشتی جو تھی وہ روانہ ہو گئی۔ اب قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ کشتی جودی پہاڑ کے قریب وہ آئی، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید اس بات کو کس طرح ذکر کرتا ہے اور اس بات کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ سورہ ہود کے اندر یہ بات آیت نمبر 44 میں آئی
کہ جب طوفان اپنے عروج پر آ گیا اور بڑھتے بڑھتے پہاڑ نیچے رہ گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے قریب تھی، جس کے بارے میں کہا گیا یہ ترکستان کی طرف کا علاقہ ہے، اور اب اللہ رب العالمین نے پانی جب ٹھہر گیا، 40 دن کے بعد بارش رک گئی، اب اللہ کا حکم وقیلا، اور حکم دیا گیا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اب پانی کو پینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، جس طرح تو نے نکالا تھا اس طرح اب اس کو نگلنا شروع کر دے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان اب برسنے سے تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور اے پانی تو خشک ہو جا۔ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا حکم تمام ہوا۔ اب پانی جب تیزی کے ساتھ نیچے آنے لگا تو جو کفار تھے وہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر مرنے لگے، اور جس نے اللہ، کیونکہ جب یہ کشتی چلی تھی تو قرآن کریم میں سورہ ہود میں بھی دیگر جگہ پر کہا ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نوح تم اس کشتی کے اندر اپنے اہل کو سوار کرو اور ہر جنس کے جوڑے کو سوار کرو، یعنی جو اس وقت حیات تھی، مثال کے طور پر آپ نے بکری بکرا لے لیا، گائے بھینس اور بھینسا لے لیا، مرغا مرغی لے لیے، یعنی یہ تو پرندے چرندے جانور حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیا۔ اسی طرح جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے ان کے بیوی بچوں کو اس میں سوار کیا، اور اللہ رب العالمین سورہ ہود میں کہتا ہے کہ اے نوح آپ اپنی فیملی کو بھی اس میں لے لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس کشتی میں سوار ہو کر، اور جب حکم ہوا کہ پانی دوبارہ زمین چوس لے اور آسمان برسنا بند ہو جائے اور پانی جو ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جائے، تو آپ کی نظر اپنے بیٹے کے اوپر پڑی، اور جب آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ سامنے سہارا لیے ہوئے تھا تو آپ نے اس وقت یہ جملہ کہا، قال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، آپ نے کہا یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ آپ نے اس کو آواز دی، جب سمندر چڑھ رہا تھا، پانی چڑھ رہا تھا، آپ نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں فلاں پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں، اور جب پانی گرنے لگا اور سوکھنے لگا اور غرق ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور عرض کی کہ اے میرے رب یہ میرے خاندان میں سے، یہ میرے اہل میں سے ہیں، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ حق ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے کام جو ہے وہ نیکی کے نہیں ہیں، اور کنعان جو تھا وہ اس میں غرق ہو گیا۔ سوال یہاں پیدا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، جب آپ کا بیٹا کافر ہے، مشرک ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے، غیر صالح، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کیسے کر دی؟ اس پر بعض لوگوں نے اپنی آخرت تباہ کی، سیرت کی کتاب اور تفسیر کی کتاب لکھنے کے زوم کے اندر انہوں نے انبیاء کرام کی شان و عظمت کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا اور ایسے گندے اور خسیس جملے لکھے، اللہ اکبر، جو حضرات انبیاء کرام کی تقدیس، ان کی عظمت اور ان کی شان جو اللہ بیان کرتا ہے اس سے یکسر مخالف ہے۔ اللہ انہیں اخیار کہتا ہے، سب سے زیادہ نیک بندوں میں کہتا ہے۔ وہ ذات جن میں گناہ نہیں، جو گناہ سے اللہ نے جن کو پاک کیا، میں نام نہیں لینا، کیا نام لوں؟ ویسے ابو العلا مودودی کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تفہیم القرآن، سب سے گندی تفسیر اس آیت کی کرنے والا شخص وہ ابو العلا مودودی تھا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ گندے جملے لکھے کہ آپ اس طوفان کے اندر ایسے بہکے کہ آپ کے اندر جاہلیت کی رسم جاگی، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ اتنے گھٹیا جملے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ذکر کیے، جن کی تعظیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور ادب کرتا ہے اسی کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ سوال ہوا، ان کے لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ مودودی صاحب پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ جب کنعان کافر تھا تو نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کیوں کی؟ ہم نے کہا پھر اس کے جوابات تو صدیوں سے دیے جا رہے تھے۔ آپ نے جب تفسیر لکھی تو رائے پر کیوں لکھی؟ آپ نے کتاب علماء کی کیوں نہیں اٹھائی کہ یہ آیت آپ نے پہلی دفعہ پڑھی ہے؟
اور آپ پہلے دنیا کے فرد ہیں جو اس قرآن کی آیت کی تفسیر لکھنے جا رہے ہیں، یا اس مقام پر آ کر 1300 صدی کے جید جنتی علماء جن کو سب مانتے ہیں وہ بھی اس مقام سے گزرے ہیں، تو انہوں نے اس مقام کو کیسے حل کیا، اس مقام پر انہوں نے کیا تعویل کی، اس کے کیا رخ کو بیان کیا؟ آپ نے سارے ان کے سلسلے کو چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے اپنے نہ جانے کیا ذہنوں کے اندر ایک خفقان اور ایک خفقی کا بخار تھا جو آپ نے نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ غور کیجئے، وقت ہمارے پاس تھوڑا سے رہ گیا ہے، میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کنعان کے لیے دعا کرنا پہلی بات تو اس لیے تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو آپ کے اہل ہیں اس کو سوار کریں، آپ جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کو کشتی میں لائیں۔ تو یہی بات تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے، یا ربی ان ابنی من اہلی، یہ جو کنعان میرا بیٹا یہ میرے اہل میں سے ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو نے ہی تو کہا تھا کہ میں تجھے بھی بچاؤں گا نوح اور تیرے اہل کو بھی بچاؤں گا۔ اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اگر اللہ نے فرمایا کہ نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، لیکن یہ کنعان تیرا بیٹا ہونے کے باوجود تیرا اہل نہیں، کیونکہ اس کے عمل جو ہے کہ وہ نیک نہیں تھے۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر حضرت امام رازی اور دیگر بزرگوں نے لکھا کہ کنعان منافق تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے مومن بن جاتا تھا، پارسا بن جاتا تھا، اور پسے پشت جا کر وہ ان کفار کے ساتھ مل جاتا تھا۔ حضرت نوح نے پانی چڑھتے وقت جب اس کو آواز دی تھی کہ تو میرے ساتھ آ جا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں فلاں پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ نے یہ تعویل فرمائی کہ ٹھیک ہے یہ کہیں سہارا لے لے گا۔ آپ کا اجتہاد یہ تھا اس کی ظاہری صورت و شکل کو دیکھ کر کہ یہ میرے پاس آتا ہے تو میرے رب کا نام بھی لیتا ہے اور میرے سامنے مومن ہو کر بیٹھتا ہے، تو آپ نے اس اجتہاد پر، جس طرح شیطان نے حضرت آدم کو قسم دے کر کہا تھا کہ دانا آپ کھا لیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو کھانے سے منع کیا تھا وہ اس لیے کہ آپ فرشتے نہ بن جائیں اور یہ کوئی اور درخت ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے، کیونکہ انبیاء تو شریف النفس، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بندہ قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور یہ قسم والی بات میں آپ کے سامنے لفاظی نہیں کر رہا، سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے، کل میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، سورہ اعراف کے اندر ہے کہ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی قسم کا اعتبار کر کے وہ دانا کھا لیا۔ صورتاً تو وہ کام ایسا ہوا جس کو گناہ کہا گیا، لیکن حقیقتاً گناہ جب ہوتا ہے کہ جب وہ نیت کے ساتھ ہو، عزم کے ساتھ ہو، اور قرآن نے وہاں کہہ دیا فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہاں آدم نے یہ کام کیا لیکن آدم بھول گئے تھے، اور اس کام میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کے لیے اس کام میں ارادہ نہیں پایا، عزم نہیں پایا، اور جب تک گناہ نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کرنے کی نیت بندے کے اندر نہ ہو، بھول سے اگر ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہی حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ آپ نے اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کر کے وہ حالت ایمان میں اور مومن بن کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو آپ نے اسی پر اس کو قیاس کیا۔ اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، اگر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو اگر یہ یقین ہوتا، یعنی آپ اگر اس کو کافر یقین کرتے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا تھا، کافر یقین کرتے، تو میں پوچھتا ہوں مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ کافر کے لیے تو دعا عام مومن نہیں کرتا، تو اگر اللہ کا نبی کافر کے لیے دعا کرے تو کیا یہ نبوت کے ساتھ یہ بات متصور ہو سکتی ہے؟ کہ لیکن نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے کہا یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں ہم، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو لے کر جس مسئلے کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ قرآن میں 9 جگہ ذکر ہوا ہے، وہ 9 آیتیں آپ سامنے رکھیں اور 9 آیتیں سامنے رکھ کر پھر ان 9 آیتوں کو سامنے رکھ کر مضمون بنائیں، ایک آیت سے مضمون نہیں بن سکتا۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے قول کی حکایت کی ہے۔ حضرت نوح نے سورہ نوح میں فرمایا آیت نمبر 29 میں وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کسی کو مولا کریم تو زمین پر چھوڑنا نہیں، سب کو ہلاک کر دینا۔ تو ایک طرف تو حضرت نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر کسی کافر کو نہیں چھوڑنا اور اس کو ہلاک کر دینا، دوسری طرف آپ دعا کر رہے ہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے، یہ بات وہی ہے جو مفسرین نے فرمایا کہ کنعان کی ظاہری شکل و صورت جو ایمان والا بنتا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے
اس پر اجتہاد کرتے ہوئے یہ بات کی، لیکن جب اللہ رب تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی عصمت پر اعتراض نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ آگے وہ قول موجود ہے کہ وقال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پر کسی کافر کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اللہ کے دشمنوں کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، اور آپ نے بلا تخصیص کہا کہ جتنے مولا جن کو میں نے اتنے 100 سال تیرا دین پڑھایا لیکن ان پر اثر نہیں ہوا، ان کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ لیکن ایک تو یہ تھا کہ اہل کی حفاظت کی بات اللہ نے کی، دوسرا کنان نے منافقت کی، یہ وہ اجتہاد تھا حضرت نوح علیہ السلام کا جس کی بنا پر آپ نے دعا کی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب آپ سے یہ کہا نا، اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ کیوں کہہ رہے ہو آپ ہم سے، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے اور اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں گناہ نہیں کیا، لیکن آپ نے پھر رب سے کہا یا اللہ یہ میں نے کیا بول دیا۔ جب آپ نے یہ دعا کی جملے کہے کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ بولے اے میرے رب بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جملے کہے اور آگے سے آپ نے کہا کہ الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اگر تو مجھے بخشے گا نہیں اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تو خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے درمیان یہ بات ذرا سی آئی تھی، کیونکہ اس مسئلے کو کنان کے مسئلے کو لوگ اکثر الجھاتے ہیں، تو میں نے اختصار کے ساتھ اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، مستقل پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن میرا موضوع ایک دعا ہے اور دعا کے درمیان یہ کنان کا ایشو آ گیا، تو میں نے آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ علم دوست ہیں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو قرآن کی آیت کے تحت آپ نے ضرور سمجھا ہوگا۔ دو دعائیں یہاں پر اور ہیں، چند منٹوں میں ہم بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر جب اچھی طرح سے تم کشتی میں بیٹھ جاؤ، ایک دعا تو وہ ہے نا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور آپ دیکھیں بسم اللہ مجریہا میں بھی بڑا کمال ہے۔ ناظرین توجہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے اب دیکھا اتنا بڑا طوفان ہے کہ بلندیاں اور پستیاں پتہ ہی نہیں چل رہی، پہاڑ اونچے پہاڑ ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب آگے بڑھی ہے تو وہ چلتی چلی گئی، لیکن کیا جملہ تھا بسم اللہ مجریہا، ہمیں بھروسہ اس کشتی پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نام سے چل رہی ہے۔ اس کا چلنا یہ نوٹ کریں آپ اس چیز پر، اسباب ترتیب دے دیا ہے، کشتی بنا لی ہے، بیٹھ گئے، اب اس کی حفاظت کشتی پر نہیں چھوڑ رہے، اللہ پر چھوڑ رہے۔ یہی ہے فلسفہ توکل کہ اسباب کو ترتیب دیں گے، نتیجہ خدا پر چھوڑیں گے، دوائی کھائیں گے، شفا خدا پر چھوڑیں گے، دکان کھولیں گے، گاہک خدا پر چھوڑیں گے۔ وائرس یقیناً آ گیا ہے، اللہ اس وائرس سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، لیکن لا عدوہ، اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا یہ کسی کو نہیں لگے گا، اور اللہ جس کو بچانا چاہے گا وہ بچے گا۔ احتیاط کریں گے، ہم ہاتھوں کو صاف رکھیں گے، سوشل ڈسٹینس رکھیں گے، سب چیزیں رکھیں گے، لیکن اسی میں مرے اور پھنسے نہیں رہیں گے، بلکہ عقیدہ اس کے ساتھ یہ رکھیں گے کہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں، اسباب ترتیب دے دیا ہے، یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، چاہے تو آگ کو باغ بنا دے، چاہے تو پانی کو اس کے لیے عذاب بنا دے، جو تاثیر اللہ چاہے بدل دے۔ آگ کا کام لیکن کہتے جی آپ ڈسٹینس رکھیں، تو میں نے کہا آگ سے بھی تو ڈسٹینس ہی رکھا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم جب چلے گئے تو گلزار بن گئی۔ پتہ چلا ہم اسباب کو فالو کریں گے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ خدا کی قدرت اسباب کی پابند نہیں، وہ ایک سبب کو دوسرے سبب میں تبدیل کرنے پر قادر، کیونکہ اسباب کا خالق بھی وہی ہے، مؤثر حقیقی وہ ہو۔ جو آگ تھی جلانے کی، اس کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار کر دیا، اور جو پانی تھا شفا کے لیے وہ یزید کے لیے ہلاکت کا باعث بن گیا۔ تو لہذا حضرت نوح علیہ السلام جب کہا، اور اس کا رکنا اس کے چلانے والے کی مہارت پر نہیں، اس کا لنگر انداز ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے۔ اب ایک اور دعا اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون میں نے بات پہلے سورہ ہود کی آپ سے، اب سورہ المومنون چند منٹ کی بات ہے۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، اے نوح جب آپ علیہ السلام جب کشتی میں جا کر بیٹھ جائیں نا اور تسلی پکڑ لیں، انت ومن معک علی الفلک، فلک کشتی کو کہتے ہیں، جب آپ اور آپ کے متبعین مومنین
جب کشتی میں جا کر آرام سے بیٹھ جائیں فقل، اس وقت یہ جملہ کہنا، یہ اللہ سکھا رہا ہے، کیا کہنا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اس ساری مشقتوں کو آنکھوں کے سامنے رکھیے جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، وہ ساری آزمائش کو رکھی، کون کس طرح اس قوم سے بچے، طوفان سے بچے۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں نا اس کشتی کے اندر، فقل، تو اے نوح تو پھر یہ کہنا الحمدللہ، شکر ہے اور ساری تعریفیں ہیں، الذی، اس رب کے لیے، نجنا من قوم الظالمین، جس نے مجھے بچا لیا اس قوم ظالمین سے۔ اللہ اکبر، اعتراف کہ جس نے نجات دے دی ہمیں اس قوم ظالمین سے۔ اور ایک دعا یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ کشتی زمین کی طرف آئی نا یا جودی پہاڑ پر رک گئی، دونوں میں سے، تو سورہ المومنون آیت نمبر 29 میں ایک دعا ہے، اللہ نے فرمایا، دو دعائیں اللہ نے سکھائی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں پر، اور فرمایا وقر، اے میرے پیارے نوح یہ کہنا، کیا کہنا؟ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور یہ عرض کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہترین اتارنے والا ہے۔ یہ دوسری دعا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے کے اندر یہ دعا ہمیں پتہ چلی۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے جب بندہ ایسے مکان میں جائے، ایسے محلے میں جائے، ایسی بستی میں جائے، کاروبار کے لیے کسی جگہ پر جائے اور وہ جگہ اس کے لیے اجنبی ہو، تو قدم رکھنے کے ساتھ پہلے سٹیپ پر کہے ربی انزلنی منزلا مبارکا، اے رب مجھے اتار اور اس جگہ کو میرے لیے برکت والا بنا، وانت خیر المنزلین، اور تو ہی بہترین اتارنے والوں میں سے ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ مسجد میں آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ربی انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ، اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ باقاعدہ سلسلوں کا وظیفہ ہے، یہ مسنون دعائیں ہیں، یہ قرآنی دعائیں ہیں، جہاں آپ کو ڈر لگے کہ آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو اس علاقے سے ڈر ہو، اس بندے سے ڈر ہو، اس کے سامنے محفل اور مجلس کرنے میں ڈر ہو، تو اس وقت یہ دعا اس کی مجلس، اس محلے، اس علاقے میں قدم رکھتے وقت، بندہ جب سٹیپ اپنا نیچے لائے، جہاز سے اترے تو اس وقت قدم رکھے، ٹرین سے اترتے وقت، گاڑی سے اترتے وقت، اور جب قدم زمین پر رکھے تو کہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ صالحین جو تھے، بات ختم کر رہا ہوں، نیک لوگ، بزرگان دین کے عمل میں یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں داخل ہوتے تھے تو پھر گھروں میں جاتے ہوئے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی 3 دعاؤں کا ذکر کیا اور ضمناً چند عقیدے کی عصمت کی بات آپ سے ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اسی دعا کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الحمد للہ الذی نجانا من قوم الظالمین، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔